بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان کاشفہ اور ناقلہ کے درمیان تیسرا ثمرہ ہے، جو آج کے اس درس کے اندر بیان ہوگا، اور اس کے اندر مزید جو نکات ہیں وہ اگلے درسوں میں بیان کیے جائیں گے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان نقل کی بنا پر اصیل کے تصرف کا جواز، اور اس بارے میں گفتگو کے جب یہ معاملہ انجام پاتا ہے تو اس معاملے کے اندر ایک فضولی ہے اور ایک مد مقابل اصیل طرف ہے، تو آیا وہ اصیل طرف جو ہے اپنے اس مال کے اندر جو اس سے منتقل ہوا ہے تصرف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد عدم جواز کا احتمال، جیسے کہ یہاں پہ ایک احتمال دیا گیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے تصرف، اور اس کے بعد کشف کی بنا پر عدم جواز کا حکم کہ آیا اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں کشف کے تو اس صورت میں کیا اس کا تصرف جائز ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آغا نقل کی بنا پر اصیل کے اس تصرف کے جواز کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَمِنْهَا جَوَازُ تَصَرُّفِ الْأَصِيلِ فِي مَنْ تُقِلَ عَنْهُ بِنَاءً عَلَى النَّقْلِ۔ فرماتے ہیں کہ انہی ثمرات میں سے ایک جو ثمرہ ہے وہ درواقع نقل کی بنا پر، اگر ہم اجازے کو ناقلہ قرار دیں، اس کی بنا پر اصیل کے تصرف کا جواز ہے فی من تقل عنہ، اس چیز میں جو اس سے منتقل ہوئی ہے، یعنی جو چیز اس سے منتقل ہوئی ہے اس چیز کے اندر اصیل کے تصرف کے جواز کا حکم نقل کی بنا پر۔ یہ جو مطلب ہے کہ تصرف اس کا جائز ہے، یہ اسی ثمرات میں سے ہے کہ ہم اگر نقل کے قائل ہو جاتے ہیں، اجازے ناقلہ کے قائل ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر اصیل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تصرف کر سکتا ہے اس چیز کے اندر جو اس سے منتقل ہوئی ہے فضولی کی طرف۔ وَإِن قُلْنَا بِأَنَّ فَسْخَهُ غَيْرَ مُبْطِلٍ لِانشائِهِ، اگرچہ ہم قائل ہو جائیں اس بات کے کہ اس کا فسخ کرنا انشاء کے نسبت، جو اس نے انشاء کیا ہے اس کی نسبت مبطل نہیں ہے، جیسے گزشتہ درس میں ہم یہ بحث کر رہے تھے، فسخ کرنا یا فسخ نہ کرنے سے یہ مطلب مربوط نہیں ہے، یعنی اگرچہ اس کا یہ فسخ کرنا اس کی انشاء کی نسبت مبطل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اجازے ناقلہ کے قائل ہوتے ہیں تو یہاں پر تصرف جائز ہے اس کا۔ بس فلو باء جاریتن من فضولی جاز لہ وطئها، اگر مولا نے اپنی کنیز کو بیچ دیا کسی فضولی کو تو جائز ہے اس اصیل یعنی مولا کے لیے جائز ہے وطئها، اس کنیز سے وطی کرنا، یعنی کنیز جو اس سے منتقل ہوئی ہے فضولی کی طرف اور اس نے بیچ دیا اپنی کنیز کو مالک کی اجازت سے پہلے، اگر ہم اجازے کو ناقلہ تو جانتے ہیں تو اس صورت میں اس کے لیے تصرف مشکل نہیں رکھتا۔ وَإِنِ اسْتَوْلَدَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ، اگر اس نے استیلاد کیا اس کنیز کو یعنی اس مولا نے، تو پھر وہ کنیز ام ولد ہوگی اور تمام تر وہ احکامات ام ولد کے اس کے لیے جاری ہوں گے۔ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ، کیوں اس کے لیے یہ وطی جائز ہے اور یہ استیلاد؟ اس لیے کہ وہ ملک ہے اس کی، یعنی ابھی اجازت نہیں آئی اور اس کے ساتھ وطی کرنا اس کی ملکیت ہے، وہ اس لحاظ سے اجازے کے ناقلہ ہونے کی صورت میں مشکل نہیں رکھتا۔ وَقَضَى لَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ فُضُولِيٍّ جَازَ لَهَا التَّزْوِيجُ مِنَ الْغَيْرِ، اسی طرح اگر ایک خاتون اپنے آپ کو کسی فضولی کے ازدواج میں دے دیتی ہے، جَازَ لَهَا التَّزْوِيجُ مِنَ الْغَيْرِ، تو یہاں پر جائز ہے اس کے لیے دوسرے سے ازدواج کرنا جب تک اجازہ نہیں آتا، چونکہ اجازہ ناقلہ ہے تو یہاں پر اس سے پہلے کہ اجازہ آ جائے اور اس خاتون کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی یعنی اپنے اندر یہ تصرف کرے اپنے لیے کہ خود کو دوسرے کے ازدواج میں دے دے، اور یہ اس کو حق حاصل ہے۔
اگرچہ فسخ ممکن نہیں تھی، لیکن جب وہ اپنے آپ کو دوسرے کے تزویج میں دے گی تو قطعاً وہ خود بخود بیع کیا ہو جائے گی، بلکہ وہ نکاح کیا ہو جائے گا، منفسخ ہو جائے گا۔ تو جس طرح وہاں پر ہے اس طرح یہاں پر بیع کے اندر بھی جب اصیل تصرف کرے گا تو اس کو تصرف اس کا جائز ہے، اس کے لیے تصرف جو ہے وہ مشکل نہیں رکھتا اپنی اس چیز میں جو اس سے منتقل ہوئی ہے، جب ہم اجازے کے ناقلہ ہونے کے قائل ہوتے ہیں۔ فلو حصل الاجابۃ فی المثالین لغت، اب اگر فرض کرتے ہیں کہ اس نے یعنی اصیل نے تصرف کر لیا اس چیز کے اندر جو اس سے منتقل ہوئی، یعنی مولا نے اپنی جاریہ سے وطی کی، یا اس دوسری مثال کے اندر کہ جو نکاح کی تھی کہ نکاح فضولی کی، جس میں وہ خاتون پھر اپنے آپ کو دوسرے کسی اور شخص کی ازدواج میں دے دیتی ہے، قرار دیتی ہے، تو ان دونوں مثالوں میں اگر اجازت آ جاتی ہے مد مقابل شخص سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس کی وہ جو عقد ہے وہ لغت، یعنی اجازت جو ہے وہ لغو ہو جائے گا، اور یہ جو فضولی طور پہ معاملہ ہوا تھا یا ادھر عقد واقع ہوا تھا وہ منفسخ ہو جائے گا، چونکہ لعدم بقاء المحل قابل، چونکہ محل نہیں بچا جو قابلیت رکھتا ہو اس اجازت کے حوالے سے۔ والحاصل ان الفسخ القولی وان قلنا انه غیر مبطن لانشاء الاصیل، فرماتے ہیں کہ اگرچہ یعنی فسخ قولی، نتیجہ یہ ہے کہ فسخ قولی اگرچہ یہاں پر مبطل نہیں ہے انشاء اصیل کی نسبت، یعنی وہ اصیل فسخ اگر قولی جاری کرتا ہے تو اس کی انشاء خراب نہیں ہوتی، باطل نہیں ہوتی، الا ان له فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفوت محل الاجازہ، لیکن اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ انجام دے کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز انجام دے کہ جو منافات رکھتی ہو اس سے مال کے انتقال کا علی وجہ، اس طریقے سے کہ محل اجازے کو فوت کر دے، یعنی وہ اس طرح کا تصرف کر لے، چونکہ تصرف کا تو حق اسے حاصل ہے اپنی اس چیز کے اندر جو اس سے منتقل ہو رہی ہے، اس کے اندر ایسا تصرف کرے کہ بعد میں اگر وہ اجازت آ جاتی ہے اس معاملے کی نسبت فضولی کے لیے، تو پھر وہ محل اس اجازے کا فوت ہو جائے اور وہ چیز قابل انتقال نہ رہے، فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِنَفْسِهِ بِذَلِكَ، تو اس طریقے سے اس کے عمل سے بے نفس ہی خود بخود عقد جو ہے وہ منفسخ ہو جائے گا، فاسق ہو جائے گا۔ ویسے وہ فسخ قولی نہیں کر پا رہا تھا، نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ چونکہ اسے تصرف جائز تھا، اس کا یہ تصرف البتہ ایک ایسا کام کر سکتا ہے کہ خود بخود عقد کیا ہو جائے، منفسخ ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور احتمال جو یہاں پہ دیا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ربما احتمل عدم جواز تصرف علی هذا القول ایضا، کے احتمال جب ایسا دیا جاتا ہے کہ اس قول کی بنیاد پر بھی جب آپ اجازے کے ناقلہ ہونے کے قائل ہیں، کیا کہا جاتا ہے کہ تصرف جائز نہیں ہے، یہ ایک احتمال اور ایک قول جو ہے اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اور وجہ کیا ہے اس کی کہ فرماتے ہیں کہ وَلَعَلَّهُ لِجَرَيَانِ عُمُومِ الْوَفَاءِ بِالْعَقْدِ فِي حَقِّ الْأَصِيلِ، اس لیے کہ اوفو بالعقود جو عقد کی نسبت وفا کے وجوب کا بطور عام حکم کر رہی ہے آیت شریفہ، اس کا یہ عموم وجوب وفا جاری ہوتا ہے حق اصیل میں، یعنی اصیل کے حق میں یہ عموم جاری ہے۔ وَإِن لَمْ يَجِبْ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ، اگرچہ دوسرے طرف کے حق میں یہ وجوب وفا یعنی یہ وفا واجب نہیں ہے، لیکن اصیل کی طرف سے کم چونکہ عقد واقع ہوا ہے اس کی جانب سے، تو یہ وفا واجب ہے اس کے لیے، اور جب وفا واجب ہے تو پس اس کی نسبت سے عقد لازم ہے، وہ تصرف نہیں کر سکتا اس چیز کے اندر جو اس کی طرف سے منتقل ہوئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنَ الْمُحَقِّقِ الثَّانِي فِي مَسْأَلَةِ الشِّرَاءِ الْغَاصِبِ بِعَيْنِ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ، فرماتے ہیں کہ یہی وہ مطلب ہے کہ جو محقق ثانی سے ظاہر ہے شراء غاصب کے مسئلے میں، کہ جہاں پر غاصب عین مال مغصوب سے کوئی چیز خرید کرتا ہے، تو حیث قال، وہاں پر فرماتے ہیں لا يجوز للبائع ولا للغاصب التصرف فی العین لامکان الاجازہ، فرماتے ہیں کہ وہاں بائع جو طرف اصیل ہے اس معاملے میں اور وہ غاصب کے جو فضولی ہے، دونوں کو حق حاصل نہیں، جائز نہیں ہے تصرف کرنا عین کے اندر۔ کون سی عین؟ عین مقصوب نہیں، وہ عین کے جو منتقل ہوئی ہے، جو مال بائع ہے، متاع بائع ہے، اسی بائع سے منتقل ہوئی ہے مشتری کی طرف،
تو جو مشتری فضولی ہے غاصب، اس کی طرف جو عین منتقل ہوئی ہے بائے کی، اس کے اندر نہ تو خود بائے تصرف کر سکتا ہے نہ غاصب تصرف کر سکتا ہے۔ لامکان الاجازہ، چونکہ اجازے کا احتمال موجود ہے کہ مالک جو ہے وہ اجازہ دے دے اس معاملے کی نسبت، سیما علی القول بالکشف، خاص طور پہ اگر ہم کشف کے قائل ہوتے ہیں۔ یعنی ویسے تو اس قول کے مطابق مطلقہ جو ہے وہ تصرف جائز نہیں ہے، چاہے آپ نقل کے قائل ہوں چاہے آپ کشف کے قائل ہوں۔ کشف میں تو واضح تر ہے یہ حکم، تبھی کہا سیما علی القول بالکشف، چونکہ اجازت جب کاشفہ ہے تو وہ عین اس کی ملکیت ہی نہیں بائے کی کہ اس میں تصرف کرے، اور ناقلہ کی صورت میں بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اس عین کے اندر تصرف نہیں کر سکتا۔ تو بس اس ربما اوتومیلا میں در واقع مطلقہ جو قول عدم جواز تصرف کا ہے اس کو آغا بیان کر رہے ہیں۔ ابتدا میں آغا نے قول بتفصیل کا آغاز کیا، جس کا ایک حصہ تو بیان ہوا کہ نقل کی بنا پر تصرف جائز نہیں ہے، اس کا دوسرا حصہ جو کشف کی بنا پر تصرف کے یعنی نقل کی بنا پر تصرف جائز ہے اور کشف کی بنا پر تصرف جائز نہیں، یہ آگے بیان ہوگا۔ بیچ میں ربما اوتومیلا کو بیان کیا گیا تاکہ یہ بیان کیا جائے کہ حتیٰ بعض ایسے افراد ہیں کہ جو نقل کی صورت میں بھی کہتے ہیں کہ اجازے کو اگر آپ ناقلہ جانتے ہیں تو یہاں پر تصرف جائز نہیں ہوگا، لیکن آقا شیخ انصاری اس کو جواب دیتے ہیں کہ وفی ہے ان الاجازۃ القول بالنقل لہو مدخل فی العقد شرطا او شطرا فما لم يتحقق الشرط۔ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اشکال یہ ہے کہ اجازہ قول بالنقل کی صورت میں اجازہ اس کو دخالت حاصل ہے عقد کے اندر شرط کی صورت میں یا جزء سبب کی صورت میں، فما لم يتحقق الشرط بالجزء، جب تک یہ شرط یا جز تحقق نہیں پاتی تو لم یجب الوفاء علی احد من المتعاقدین، متعاقدین میں کسی بھی ایک پر وفا واجب نہیں ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وفا واجب ہے؟ جب ہم اجازے کو قول بالنقل کی صورت میں دخالت دیتے ہیں عقد کے اندر شرط یا جز کے عنوان سے، تو یہاں پر وجوب وفا نہیں آتا، لأن المأمور بالوفاء به هو العقد المقید، کیوں؟ اس لیے کہ مأمور بالوفا به یعنی عقد کی نسبت وفا کا جو امر کیا گیا ہے، وہ جس چیز کا امر کیا گیا ہے اس وفا کے حوالے سے اس کی نسبت، وہ مامور بالوفا کیا ہے؟ هو العقد المقید، یہ عقد ہے کہ جو مقید ہے، اجازے سے مقید ہے، الذی لا یوجد الا بعد القید، کہ جو تحقق نہیں پاتا مگر قید کے بعد۔ اب فرض یہاں پر یہ ہے کہ اجازت تو آئی نہیں ہے، قید تو حاصل نہیں ہوئی، تو بس وجوب وفا کا جو حکم ہے وہ بھی یہاں پر حاصل نہیں ہوگا۔ جب حکم بے وجوب وفا نہیں ہے تو بس نقل کی صورت میں تصرف کا حق جو ہے وہ اس کو حاصل ہے اور اس حوالے سے مشکل نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ ھذا کلہ علی النقل، یہ جو بات ہم یہاں پر بیان کر رہے تھے یہ کس بنا پر ہے؟ یہ نقل کی بنیاد پر ہے۔ اما علی القول بالکشف، اور کشف کی قول کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ فلا یجوز التصرف فیہ، تصرف جائز نہیں ہوگا اس چیز کے اندر جو اس طرف اصیل سے منتقل ہو رہی ہے۔ بس یہ ایک ثمرہ سامنے آ گیا یہاں پر تفصیل کی صورت میں۔ اگر آپ ناقلہ کے قائل ہیں تو تصرف جائز ہے اس اصیل کو، اگر آپ کاشفہ کے قائل ہیں تو تصرف جائز نہیں ہوگا۔ علامہ یستفاد من کلمات جماعت، اس بات کی بنیاد پر جو فقہا کی ایک جماعت کے کلمات سے استفادہ ہوتی ہے، کل علامہ، جیسے کہ علامہ نے یہ بات کی ہے، والسید العمیدی والمحقق الثانی و ظاہر غیر، ان کے علاوہ دیگر فقہا بزرگان کا جو ظاہر کلمات ہے وہ اسی پر دلالت کر رہا ہے۔ اب یہ بات یہاں تک تمام ہو گئی، اس کے بعد ایک اعتراض کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ وربما اعترض علیہ، جب ایسا اعتراض کیا جاتا ہے اس پر، بعدم المانع له من التصرف، کہ اس کے لیے مانع من التصرف نہیں ہے، چاہے آپ ناقلہ کے قائل ہوں چاہے کاشفہ کے قائل ہوں، تصرف جائز ہے، یعنی جواز تصرف کو بیان کیا جاتا ہے مطلقہ کہ معنی نہیں ہے اس کو حتیٰ کشف کی صورت میں، لأن مجرد احتمال انتقال المال عنہ فی الواقع، چونکہ کشف کی صورت میں یہ جو احتمال انتقال مال ہے عنہ اس طرف اصیل سے واقع اور حقیقت میں، لا یقدح فی السلطنت ثابتۃ لہ، یہ قادح نہیں ہے فقط یہ احتمال اس بات میں کہ اس اصیل کے لیے سلطنت ثابت ہے۔ درست ہے، کاشفہ کے جب آپ قائل ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ واقع میں احتمال ہے کہ انتقال مال ہوا ہو، لیکن اس سے سلطنت نہیں ٹوٹتی اس اصیل کی۔ وَلِذَا فَرَّحَ بَعْضُ الْمُعَاصِرِينَ بِجَوَازِ التَّصَرُّفِ مُطْلَقًا، یہی وجہ ہے کہ بعض معاصر فقہا قائل ہیں اس بات کے کہ تصرف مطلقہ جائز ہے، چاہے آپ قائل بالنقل ہوں چاہے آپ قائل بالکشف ہوں۔
نعم، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ جی ہاں، اذا حصلت الاجازہ کشفت عن بطلان کل تصرف مناف لانتقال المال الى المجیز. البتہ جب آپ اجازہ حاصل ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ اجازہ کاشف ہوتی ہے کہ تمام تر وہ تصرفات باطل ہیں جو منافی ہیں مجیز کی طرف مال کے انتقال کے. پہلے تو تصرف جائز تھا، لیکن جیسے ہی اجازہ آیا تو وہ تمام تصرفات کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے. نتیجے میں فَيَأْخُذُ الْمَالَ مَعَ بَقَائِهِ، وہ مجیز اخذ کرے گا اس مال کو جب وہ باقی ہے. اگر وہ عین چیز باقی ہے تو اسے اخذ کرے گا. وَبَدَلَهُ مَعَ تَلَفِهِ، اور اس کا بدل لے گا اس اصیل سے اگر وہ تلف ہوئی ہے تو تلف کی صورت میں مثلا وہ بدل لے گا. قال، اور یہاں پر کہتے ہیں صاحب فضول کہ نعم لو علم باجازت المالک لم یجوز له تصرف، اگر معلوم ہو جائے مالک کی اجازت اس اصیل کے لیے تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تصرف جو ہے وہ جائز نہیں ہے اس صورت میں، البتہ کہ جہاں پر جو ہے وہ اس کے لیے علم سے حاصل ہو جاتا ہے اجازت مالک کا، تو یہاں پر تصرف جائز نہیں ہے. وَإِلَّا معنی یہاں پر وجود نہیں رکھتا اس کے تصرف کے حوالے سے. اب یہاں پر اس اعتراض کا جواب کیا ہے تو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر شیخ انصاری کا جو رد ہے اس اعتراض پر وہ آگے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.